الہی تیری خاطر ہو، تیری چاہت کی دعوت میں. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام بند کرنے کے لیے نہیں آیا. زندگی جینے کے لیے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، مگر زندگی جی کس کے لیے رہے؟ رزق ہمارے زندہ رہنے کے لیے، لیکن زندہ رہ کس لیے رہے؟ یہ مقصد کون بتائے؟ اس پر کون چلے؟ بدن میں قوت اسی کے لیے کہ اللہ کی دعوت، بدن میں توانائی اور چستی اور پھرتی اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اور ہم لوگ اس کی طرف اس کا استعمال ہی نہیں کرتے. وہ تو اسلاف تھے ہمارے جن کی کوشش جد و جہد کی وجہ سے آج بر صغیر میں اسلام پہنچا. کہ دین اسلام صرف عرب کے باؤنڈری کے درمیان محدود نہ تھا، بلکہ رومن امپائر اور فارس امپائر کو کھاڑ پھینکا تھے. اس قدر عظیم کے پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کے جوتوں میں. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور ہم اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے برے اعمالوں سے.
جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس روئے زمین پر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو اسے راہ راست پر لا سکے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے، اور سب سے بہترین رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، اور سب سے بدترین اور سب سے قبیح بات اس دین اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی چیز کو ایجاد کرنا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ بے حد شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ اس نے صرف ہم سب کو اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ہماری اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً نبی کریم اور تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرماتا رہا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مختصراً آپ لوگوں کی توجہ دعوت اللہ کی طرف مرکوز کروانا چاہتا ہوں۔ ایک التماس یہ ہے کہ اس مختصر سے گھڑی میں چونکہ وقت بہت کم ہے، آپ لوگ اپنے ذہن کو مرکوز رکھیں، اور جو کچھ بھی نکات ذکر کیے جائیں دعوت اللہ کے حوالے سے اس کو بغور سماعت کریں، اور اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا العالمین تو مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہمیں جان لیں کہ دعوت کا معنی کیا ہے۔ دعوت اور دعوت یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے بلانا، پکارنا، اور الگ الگ چیزوں کی طرف ہم بلاتے ہیں، کبھی شادی وغیرہ کے یا پھر کسی اوکیزن میں یا پھر کسی بھی مقصد سے ہم لوگوں کو دعوت دیا کرتے ہیں۔ لیکن آج جس دعوت کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ خاص ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کے بارے میں۔ دین اسلام کے اندر اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا یہ ذمہ داری ہمارے شانوں پر بھی ہے، یا پھر یہ ذمہ داری صرف انبیاء کرام کی تھی اور وقت کے صرف علماء کی ہے، یا پھر عام عوام الناس جو ہے، عام لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے چند نصوص کو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ جس اسلام کو مانتے ہیں اور جس کو قبول کیے ہیں، اور وہ دین جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی کیا تقاضے ہیں اور کیا اسلام لانے کا مطلب اس کو سمجھ لیں مختصر۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اور یوں کہیں اپنی خواہشات کو، اپنے ولز کو سرنڈر کر دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ یعنی ایک انسان جب اسلام لاتا ہے تو اس کے بعد اس کی خود کی کوئی مرضی نہیں رہ جاتی ہے، مختصر میں اگر کہوں، اور اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر اللہ اس کے رسول کی مرضی چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہوا اسلام لانا۔ ادروائز اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فقط یہ کہنا اسلام لانا ہوتا
تو پھر ابو جہل کو بھی کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ ایسا جملہ کہہ دیتا. ابو جہل جانتا تھا کہ اگر میں کلمہ کا اقرار کروں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر وہ معبودان باطلہ کی پرستش نہیں کر سکتا ہے، اخیار کے احکامات پر نہیں چل سکتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ سود نہیں کھا سکتا ہے، حرام چیزوں سے اسے دور رہنا پڑے گا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بد دعا کرتے ہیں اپنی کتاب التوحید کے اندر مسلمانوں کے لیے کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت افسوس ہے ان لوگوں پر کہ ان سے بہتر ابو جہل کلمے کی تفسیر کو جانتا تھا. کہ جب کہا کہ ہاں عرب کی سرداری اور حکمرانی تمہیں دے دی جائے گی فقط ایک کلمہ قولو لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے نہیں پڑھا. اور ہم آج کے مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سود بھی کھاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنے خواہشات کی پیروی بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور حرام حلال میں تمیز نہیں رکھتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. تو مختصر آپ لوگ یہ جان چکے کہ اسلام لانے کا مطلب ہی نہیں کہ اب آپ کی ذات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی اور کی مرضی نہیں چل سکتی. اب اس اسلام کی تاسیس بنیاد جب رکھی گئی اس وقت کون سی آیت نازل ہوئی؟ ظاہر سی بات جب اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے اس وقت اصل جو دین ہے جو اسلام کا موٹیو ہے اس وقت معلوم چلے گا جب اسلام کی بنیاد نیو رکھی جا رہی ہے. جیسے عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو انسان نیو رکھتا ہے، اندر زمین کی کھدائی ہوتی ہے، اس کے بعد اس میں یوں کہیں کہ پیلرز وغیرہ کی جو نیو ہے وہ گاڑے جاتے ہیں، وہ اثر ہوتا ہے. اس کے بعد آپ جتنی عالیشان بنگلہ کھڑا کریں وہ آپ کی مرضی، لیکن اصل جو ہے وہ نیو ہے. اس طریقے سے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے جاہلیت کا وہ عالم تھا کہ عورتوں کو آج ہماری ماؤں بہنوں کو جو عزت دی گئی ہے وہ اس پر غور کریں. ان عورتوں کو ان بچیوں کو پیدا ہوتے ساتھ زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ فحش عام تھا، لوگ ہر وقت نشے میں چور ہوا کرتے تھے، شراب خوری عام تھی، اس قدر عام تھی اندازہ لگا سکتے جیسے آج کے زمانے میں چائے. ہر بات پر مہمان آ جائے گھر میں لوگ چائے کو پیش کرتے تھے. اس زمانے میں اتنا عام تھا کہ لوگ شراب پیش کیا کرتے تھے اور اس قدر نشے میں دھت کہ معلوم بھی نہیں چلتا کہ بہن کے ساتھ برا عمل کیا یا پھر بیٹی کے ساتھ یا پھر ماں کے ساتھ، اور کوئی کسی کا بھی ناحق مال چھین لیتا تھا. ایسے اندھیرے اور ایسے تاریکی والے ماحول میں ایسے جب ظلم بربریت اس حد درجے بڑی ہوئی ہو، قتال عام، ظلم بربریت عام، زناکاری عام، شراب خوری عام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان احکامات کے متعلق آیت کو نازل کرنا چاہیے تھا نا. لیکن تربیت وہ کرتا جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے. کہا کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ کس سے دور ہوگی؟ سب سے پہلی آیت پر غور کریں، اقرا. تو معلوم چلی اسلام کی نیو تعلیم سے آراستگی ہوگی، شرعی علم حاصل کریں گے، جاہلیت خود بخود دور ہو جائے گی، حق اور باطل میں تمیز آپ کر سکیں گے. تو معلوم چلا کہ اسلام کی جب نیو رکھا ہے اس وقت سب سے زیادہ اہم توجہ دلائی ہے کس چیز پر؟ تعلیم حاصل کرو، پڑھو، اقرا. تو یہ ایک مختصر پہلی وحی میں کیا معلوم چلا ہم لوگوں کو کہ اگر معاشرے کی اصلاح میں اور دعوت اللہ میں حالات کو سازگار کرنا ہے اور راستے ہموار ہوں، آپ آسان طریقے سے یہ کام کر سکیں، سب سے پہلی بات کیا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اپنے اندر سے جاہلیت کو دور کریں اور اوروں میں سے. دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ بھی اساس کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے چوٹی کے حامل ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل پوش شخص. چونکہ جب وحی نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے اوپر وہ چادر میں لپٹے ہوئے تھے. دراصل جبرائیل امین کو پہلی مرتبہ ان کی خلقت میں دیکھا تو کپکپی طاری ہو گئی تھی، تو ان کی بیوی نے ان کو اڑا دیا تھا. تو مخاطب کیا گیا ایھا المدثر، اے کمبل پوش شخص، قم فانذر، اٹھ اور ڈرا. اس پر بھی غور کریں ان آیتوں کے اوپر، اس لیے کہ یہ ذاتی اصلاح کے لیے، آپ کی خود کی پیوریفیکیشن کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے ان آیتوں پر غور کرنا ضروری ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر آنے والی ہے.
ابھی اس معاشرے کے لیے اصلاح کی لوٹنے والے ہیں جس میں ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے. کوئی اللہ کا حقیقی طور سے حق بجا لانے والا انسان نہیں تھا اس دنیا میں. کوئی حقیقی معنی میں عبادت کو نافذ کرنے والا نہیں تھا. ویسی ذمہ داری عائد ہونے والی اس سے پہلے ان آیتوں جامع آیتوں کے ذریعے ان کی اصلاح ہو رہی ہے. اے کمبل پوش شخص قم اٹھ اور ڈرا فانذر. اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے چونکہ کسی بھی آیت کا پس منظر جو انسان اس میں جی رہا ہوتا ہے وہ اچھا جانتا ہے. سب سے بہترین کتاب الرحیق المختوم سیرت کے حوالے سے صفی الرحمان مبارک پوری انہوں نے ایک باب باندھا ہے تبلیغ کا حکم میں اور اس کے مدمرات میں. اس میں سب سے پہلے وہ سورۃ المدثر کی آیتوں کا انہوں نے تفسیر بیان کیا ہے. کہا ہے قم فانذر، یہ جو آیت ہے اٹھ اور ڈرا کہ اب تمہیں بستر کی سرگرمیوں سے، اب تمہیں بستر کی گرمیوں سے، چین سے، نیند سے، سکون سے کیا سروکار. اب اٹھ جاؤ فانذر اور ڈراؤ. اور اس نے کہا اس میں یہ بات آپ دیکھیں گے لکھی ہوئی ہے انذار کی آخری حد یہ ہے، انذار کا مطلب ڈرانا، کہ اس دنیا میں جس ماحول میں آپ جی رہے ہیں جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کے مخالف ہو رہا ہو، آپ اس شخص کو، اس انسان کو اس قدر ڈرا دیجئے اس کے پرخطر انجام سے تو اس کے دل و دماغ میں ادھر پدھر مچ جائے. یہ ہے انذار کی آخری حد. آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنی رب کی کبریائی بیان کرو، اپنی رب کی کبریائی کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اور انہوں نے کہا کہ کبریائی کا آخری حد یہ ہے، اللہ کی بڑائی کی آخری حد یہ ہے کہ اس سرزمین پر غیر اللہ کی کبریائی نہ ہونے دی جائے. اللہ کی ماں سوا جتنے بھی جھوٹے معبودان باطلہ ہیں، اللہ کی ماں سوا جس کسی کی بھی پیروی کی جاتی ہے، جس کسی بھی کی شان و شوکت ہو، سب کو توڑ ڈالا جائے، سب کی سیاست اور سب کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکا جائے. اگر اس روئے زمین پر کسی کی کبریائی ہوگی تو وہ صرف کس کی؟ اللہ. یہ ہے آخری حد. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. ایک مثال لے لیں، اگر ایک روم میں 10 لوگوں کو بند کر دیا جائے اور ایک وہاں پر قاعدہ طے کر دیا جائے کہ اگر یہ 10 لوگ خاموش رہیں گے تبھی ان 10 لوگوں کو نجات ملے گی اس روم کے اندر سے، اور اس روم کے اندر مان لیجئے کہ 6 سے 8 لوگ شور مچا رہے ہیں اور 2 لوگ خاموش ہیں، اس رول کی پیروی کر رہے ہیں. حالانکہ شرط لگائے گی جب تک آپ سارے لوگ خاموش نہیں رہیں گے سب لوگوں کو نجات نہیں ملے گا. اب اس روم کے اندر آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ خاموش والے میں سے ہیں آپ 2 کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے. کیا کریں گے؟ کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ، امر بالمعروف. خاموش ہو جاؤ گے، چپ رہیں گے، خاموشی کا مظاہرہ کریں گے، نجات مل جائے گی اس روم سے. آپ لوگوں کو چپ کریں گے، تم چپ ہو جاؤ، ہم لوگ کو خاموش ہے، تم بھی چپ ہو جاؤ. اور اگر کوئی شور و غل کرے گا، نہی عن المنکر کا کام کریں گے، آپ اسے روکیں گے شور مت کرو. اگر شور کرو گے تو ہم سب لوگوں کی وجہ سے ہی نجات ممکن ہے، ادروائز ہم لوگ اس روم کے اندر قید رہیں گے. تو بالآخر آپ اس حد درجے کوشش کریں گے امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی کہ آپ حکم دیں گے کہ چپ رہو، اور روکیں گے ان شخص کو جو ہلہ کر رہا ہو، جو شور و غل کر رہا ہو. تب جا کر خاموشی کا مظاہرہ ہوگا، 10 کے 10 لوگ خاموش ہوں گے، تب جا کر کے جو حکم لگا تھا اس روم کے اوپر کہ باہر نجات مل جائے گا، آپ لوگوں سے باہر کر دیا ہے نا ایسا. ویسے ہی رب نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس روئے زمین پر میں نے پیدا کیا کہ تم رب کی کبریائی بیان کرو. اور ہم لوگ اگر ذاتی للہیت میں لگ جائیں، اگر ہم لوگوں کو یہ شعور ہو جائے کہ میں نے تو اپنے رب کو پہچان لیا، میں اب بند کمرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں گا، اور باقی لوگ معبودان باطلہ کو پرستش کر رہے ہیں، باقی لوگ اللہ سے بالکل لاشعور ہوں، ان کو علم تک نہیں کہ ان کا رب کون ہے، اور آپ بالکل خاموشی طریقے سے اپنے گھروں کے اندر عبادتوں کو بجا لا رہے ہیں. کیا اس طریقے سے اللہ کی کبریائی ہم لوگ بجا لائیں؟ کیا یہ کامیابی کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ ہوئی چند آیتیں اسٹارٹنگ کے مرحلے میں جس پر اپنے تزکیہ نفس کے لیے، یعنی آپ اگر دعوت اللہ کے فیلڈ میں اترنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا. ان 5 آیتوں کو اس پر بھی آپ لوگ غور کریں چونکہ وقت بہت کم ہے. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا فریضہ نہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں، وہ قرآن اور سنت کی طرف لوگوں کو محفوظ کروائیں کہ دیکھو یہ اصل حق ہے، بلکہ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. دلائل سورۃ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تو وہ بہترین امت ہو. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. یہاں پر کسی خاص کمیونٹی، کسی خاص عہدے والے شخص سے، کسی خاص ورثۃ الانبیاء العلماء، ان سے کوئی خطاب نہیں ہے. کہا کنتم خیر امہ، تم وہ بہترین امت ہو. اخرجت للناس او اغیار، آپ ان لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں جو رب کو نہیں پہچانتے، جن کو رب کا تعارف بھی نہیں حاصل ہے کہ وہ رب کون ہے، کس کی پرستش ہونی چاہیے، کون ہم لوگوں کا معبود ہے، کون ہمارا خالق و مالک ہے. یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی کہ تم ہو وہ امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف، کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو. اور بھلائی سب سے آخری درجے کی یہی ہے کہ آپ اس اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس اللہ کی پرستش کے لیے بلائیں خلوص کے ساتھ، جو اصل میں اس کا حقدار ہو. توحید کی دعوت. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا بھی تمہارا کام ہے. اور برائی سے روکنے کی سب سے بیسٹ اور سب سے آخری منزل جو ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو سب سے بڑی برائی سے روکیں. اور وہ کون سی برائی ہے؟ شرک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں جو غیروں کو مل گئے ہیں، جو لوگ غیر کی پرستش کرتے ہیں، ان برائیوں کو آپ اپنے ہاتھ سے روکیں. وتنہون عن المنکر. کیوں؟ وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں. اللہ پر ایمان ہے نا ہمیں، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے نا، تو پھر ہمیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس کو بجا لانا ہوگا. اس کی فرضیت کی دلیل میں دے دیتا ہوں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں دعوت الی اللہ جو ہے، اس کا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ فرض کفایہ ہے. اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو یہ امت پر سے یہ فرض اٹھ جائے گا. جیسے جنازے کی نماز ہے، فرض کفایہ ہے، محلے کے چند لوگ ادا کر دیں تو باقی لوگ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن اگر چند لوگ بھی ادا نہیں کریں گے تو پورا محلہ، پورا قصبہ، پورا علاقہ وہ سب گنہگار ہو جائے. فرض کفایہ اس کو بولتے ہیں. کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو وہ ہو جائے. کہا کہ قلت دعات کی کمی ہے، وکثر الباطل، اور جو باطل ہیں اس کی اکثریت زیادہ ہے. فتنے زیادہ ہیں، باطل کثرت سے ہے، اور دعات جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. اس بنا پر انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم ہے وہ بدل جائے گا. اس دور میں فرض کفایہ کیا بن جائے گا؟ فرض عین بن جائے گا. یعنی جب باطل سر چڑھ کے بولنے لگے تو صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ فتنوں کو دور کریں گے اور وہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائیں گے، بلکہ اب یہ فرض کفایہ فرض عین بن گیا. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. لیکن آئے اس سے بھی واضح دلیل دے دیتا ہوں جس سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ آپ کے اوپر یہ واجب ہے دعوت اللہ. اس حوالے سے غور کریں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 438، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے خاص. قوم لوط کی طرف لوط علیہ السلام، ثمود کی طرف صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء ہیں اپنے اپنے قوم کے لیے خاص آئے. ان کی ایک شریعت تھی، وہ ایک پرٹیکولر ایریے میں تھی، اور وہ اس خاص قوم کی ذمہ داری کے لیے آئے. ان سے ان کا پوچھ ہوگا کل قیامت کے دن، بس تمام. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، نبی جب تک حیات میں رہے گا تب تک لوگوں کے اوپر محنت کون کرے گا؟ نبی کرے گا. رب سے آراستگی، رب کے بارے میں بتانا، رب کا علم دینا، یہ کون کرے گا؟ نبی کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس قوم کے لیے ہادی اور یوں کہیں کہ نذیر و بشیر کون بنا کر بھیجا گیا؟ وقت کے نبی. آگے فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ، لیکن میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کی طرف کافہ، پورے کے پورے لوگوں کی طرف. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد سے لے کے قیامت تک جو بچہ مولود ہوگا، جو بچہ پیدا ہوگا، اس تک بھی اس دین حق کو پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟
یہ کس کے اوپر ہے؟ اس کا نبی کون ہے؟ کہا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ، میں بھیجا گیا ہوں لوگوں کی طرف. کن لوگوں کی طرف؟ صرف 23 سال کی زندگی تک، 40 پر 23 63 سال مکمل ہوئے. 23 سال کی زندگی تک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشیر نذیر تھے. صرف ان کی ذمہ داری وہیں تک محدود تھی. اور اوپر سے یہ حدیث کہ لا نبی کے بعد کہ میرے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ 23 سال تک نبی کی حیات تھی اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا؟ پھر قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا اس کے لیے ذمہ داری کون لے گا؟ کون ہے اس کا رسپانسبل؟ اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا اور پھر رسول دعویٰ کر رہے ہیں کہ نہیں، قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا اس کو بھی میری شریعت کو ماننا ہوگا، وہ بھی اس سے بھی اس کا سوال کیا جائے گا. تو معلوم چلے گا بیچ میں کچھ گھٹالا. آخر ان کی زندگی 23 سال، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. پھر اصلاح کون کرے گا؟ پھر توحید کا پرچم کون بلند کرے گا؟ پھر گلی کوچوں میں توحید کا پرچم کون بلند کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ تو معلوم چلے گا کہ یہاں پر ایک رسپانسبلٹی ہے کسی کی، لیکن وہ کھائی جا رہی ہے، بھلائی جا رہی ہے. اور وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اس آیت میں سورہ یوسف آیت نمبر 108، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اے نبی قل کہہ دیجئے، هذه سبیلی، جو 23 سال کی زندگی اللہ کے رسول گزار رہے ہیں، کہا هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یہ طائف میں پتھر کھا رہے ہیں، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یہ جو مکے کی گلیوں میں لوگوں کے طنز اور گالیاں سن رہے ہیں، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. یہ لوگوں کے گالیاں سننے کے باوجود دستگرانیاں ہو رہی ہیں، ابو جہل ان کے اوپر تھپڑ مار رہا، پتھر مار رہا، اس کے باوجود اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کہا ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، پورے علم اور اعتماد کے ساتھ. معلوم چلا کہ دعوت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ علم حاصل کریں، ادروائز آپ ایسے ہی نکل جائیں گے تو آپ کس چیز کو ریپرزینٹ کریں گے؟ کس اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے جس کو آپ نے کبھی جانا ہی نہیں؟ علی بصیرہ، علم بھی حاصل کریں. اور کہا ہادی سبیلی، اس کا ضامن ہادی سبیلی جو میرا راستہ ہے، کہاں اس کی طرف کون بلا رہا ہے؟ ادعو الی اللہ کا کام کون کر رہا ہے؟ انا، میں کر رہا ہوں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے وہ ادعو الی اللہ کرے. اور ان کی تتبع کون کر رہا ہے؟ امت محمدیہ کون ہے؟ محمد سے محبت کے دعوے کون کرتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کرتے ہیں. انا ومن اتبعنی، اللہ کے رسول کی بھی ذمہ داری تھی. ومن اتبعنی، من کا مطلب جو، اتباع جو کوئی بھی پیروی کرے، نی میری، یعنی جو کوئی بھی محمد کی پیروی کرے اس کی بھی ذمہ داری کیا ہے؟ ادعو الی اللہ. یہ جو اللہ کے رسول کی ذمہ داری تھی. اور کہا سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں. آپ اپنی ایمان کی گواہی دیجیے، آپ ثابت کریے کہ آپ مشرک ہیں یا مومن ہیں. وما انا من المشرکین، آپ کی ذمہ داری ہے. اب رہی بات کہ آخر یہ بگاڑ ہے کہ دین آیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ مقصد ظاہر کیا کہ میں نے رسول کو بھیجا ہی اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، سب سے زیادہ غالب یہ دین رہے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ مشرک کو ناپسند گزرے، غصے غیظ و غضب میں یہ لوگ مر بھی کیوں نہ جائیں، ولو کرہ المشرکون، یہ دین غالب آ کر رہے گا. اور اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق بجا لایا. ایک دور ایسا آیا کہ جب اس دنیا میں 10 لاکھ مربع میل سے بھی زائد مسلمانوں کی حکمرانی تھی. ایک دور ویسا آیا کہ تمام ادیان کے اوپر یہ دین غالب آ چکا تھا اور اللہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا. غرض ہم لوگوں کو اس فہرست میں، دین کے غلبے میں، کیا ہمارا کوئی رول ہے؟ کیا ہمارا کوئی کردار ہے؟ ہم جب اپنا نصیبہ، ہم جب اپنا حصہ اللہ اس کے رسول کے پاس مانگنے کے لیے جائیں گے کل قیامت کے دن، تو کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے کیا کیا دین کے لیے؟ اصل میں یہ دعوت اللہ سے دوری کیوں؟ ہم لوگوں کا مزاج کیوں بنا ہے؟
آپ آگ کے پاس رہتے ہیں تو آگ کے پاس کیا محسوس ہوگا؟ حرارت، گرمی محسوس ہوگی۔ یہ فطری بات ہے کہ صحبت اثر کرتا ہے۔ آپ جس کسی کے بھی ارد گرد رہیں گے آپ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ جس ملک میں جی رہے ہیں، ہم اور آپ جس ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، ڈیموکریٹک کنٹری ہے۔ یہ یوں کہیں کہ ایک ٹرم ڈرائیو کیا گیا سیکولرزم، یعنی کہ اس کی جب آپ تعریف پڑھیں گے تو اس کو بھی کہا گیا ہے ایک بلیف ہے، یہ ایک عقیدہ ہے سیکولرزم۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی ڈومیننسی میں ہو، جو کوئی بھی غلبے میں ہو، وہ پھر کسی خاص پرٹیکولر مذہب کو فالو نہیں کر سکتا۔ اس کو کوئی مذہب، کوئی دین اس کو انفلوئنس نہیں کرے گی، اس کو متاثر نہیں کرے گی۔ جس کا رول ہی یہی ہو کہ وہ دین اسلام سے متاثر نہیں ہو سکتا ہے، دین اسلام کے اکارڈنگ ایک جمعیت کو، ایک اجتماعی شکل کو، ایک قوم کو لے کر رہنمائی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کا یہ ٹرم ہے سیکولرزم کا مطلب کہ ایک انسان آزاد ہے کہ وہ جو جی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ایک انسان آزاد ہے، وہ جس عقیدے پہ چلنا چاہتا ہے چل سکتا ہے۔ آپ نہی عن المنکر کا سمجھ لیجئے بالکل اپوزٹ۔ یہ حکم اسلام دے رہا ہے کہ آپ کو برائی سے روکنا ہے۔ سیکولرزم کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو جس دین پر اس کو اس پر رہنے دیا جائے۔ لکم دینکم ولی دین، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، جس کا جو دین ہے وہ اس پر کریں، آپ اس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ ایڈورٹیزمنٹ کریں، پرچار کریں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ ایک اور بات جس کی وجہ سے دعوت اللہ سے دوری ہے، ایک تو یہ مزاج کہ لوگ سمجھتے ہیں جو جس دین پر اس کو وسیع چھوڑ دیا جائے، اس کی وجہ سے بھی دعوت اللہ سے دوری۔ دوسری بات کی جوان اہل حدیث کی جو نوجوانان ہیں، ان کا یہ مزاج بن گیا لبرلزم کا، روشن خیال ہونا۔ لبرلزم ایک ٹرم ہے، لبرل کا مطلب ہوتا ہے آزاد، یعنی ایک ایسا مزاج جس پر کسی کی کوئی پابندی نہیں، ایک دم روشن خیال۔ عقل جس چیز کو تسلیم کرے گا میں اسے قبول کروں گا، عقل جس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ یہ روشن خیال ہونا بھی دراصل گمراہی کا سبب ہے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آزادی، میری مرضی، میری چاہت، دراصل یہ اسلام نہیں ہے۔ جہاں اسلام یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو مجبور کر دیا جائے، آپ کسی چیز کے بالکل پابند ہو جائیں، بلکہ اسلام میں بھی کچھ چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس کا ایک حد ہے، ایک حدود ہے، جس کے اندر آپ اپنی آزادی، اپنا پسند ناپسند سب کچھ کر سکتے ہیں حرام کے اندر۔ لیکن یہ کہیں گے کہ میں بالکل آزاد ہوں، میرے پر کسی کی کوئی قید نہیں، یہ بات غلط ہے۔ پابندیاں ہمارے بھلائی کے لیے، حرام چیزوں سے روکا گیا ہمارے بھلائی کے لیے روکا گیا۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تب معلوم چلے گا، وقت چونکہ بہت کم ہے، میں بس وجہ بتانا چاہ رہا ہوں نوجوان اسلام کی دعوت اللہ سے دوری کی۔ ایک تو یہ کہ مزاج جو جمہوریت کی وجہ سے بنا ہے کہ جس کو جو عقیدہ ہے، جس کو جو بلیو، اس پر اس کو رہنے دیا جائے، چونکہ اس ملک میں رہیں گے آپ، اس کا تاثر تو ہوگا۔ دوسرا لبرلزم کہ آپ بالکل اور روشن خیال ہیں، آپ اپنے آپ کو بالکل انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ایک دم بالکل عقل مند سمجھتے ہیں، جو بات اسلام کی آپ کے عقل کے مطابق لگے گی اچھی اس کو قبول کریں گے، جو نہیں لگی گھٹاؤ سے۔ کوئی بھی اسکالر ہو، اگر اس کی بات اچھی لگ رہی ہے، عقل کے مطابق لگ رہی ہے، قبول کر لیں گے۔ تو پھر سلف کا فہم کہاں گیا؟ پھر وہ منہج سلف کہاں گیا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے؟ کتاب و سنت کے دعوے تو ویسے بہت تم گمراہ کن فرقے بھی کرتے ہیں کہ میں کتاب و سنت کو پیش کرتا ہوں، تو کیا یہ کافی ہے؟ کتاب و سنت کو سلف کے فہم پر سمجھنا یہ اشد ضروری ہے۔ تو ان باتوں کو غور رکھتے ہوئے بات دیکھیں کہ دعوت اللہ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے، دوسری بات اگر سے دوری ہے تو کس بنا پر؟ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، اپنے کام کاج سے متاثر ہوتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، دنیا کی چاہت نے، اس کی کثرت نے، مال و متاع کی کثرت نے تمہیں غافل کر کے رکھ دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچتے ہو۔ ایک انسان کی اسٹیجز ہے، بچپن میں کھلونوں سے کھیلتا ہے، بڑے ہوتا ہے اس کا فلیور چینج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے زینت و تفاخر بینکم، اس کے بعد پھر فخر کرتا ہے، اموال میں، جان میں، مال میں فخر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اسٹیج آتا ہے جب وہ بندہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے، حقیقت پسند ہو جاتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اصل جو زندگی ہے، اصل جو چیز ہے دنیا میں وہ ہے پیسہ۔ پھر اس کے بعد وہ صرف سوچتا ہے کہ پیسہ جمع کرے، وہ نہیں، اس کے بعد کی نسل کے لیے، اس کے اعلی اولاد کے لیے، اور اس کی زندگی اس میں کھپ جاتی ہے، بجائے اس کے وہ دعوت اللہ کا کام کرتا ہے۔ بدن میں قوت اسی کے لیے کہ اللہ کی دعوت، بدن میں توانائی اور چستی اور پھرتی اسی لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا، اور ہم لوگ اس کی طرف اس کا استعمال ہی نہیں کرتے۔
فون چارج تو کرتے ہیں لیکن فون کو استعمال بھی تو کرتے ہیں. اور ہم لوگ فقط چارج کر رہے ہیں, صرف رزق کما رہے ہیں, رزق کما رہے ہیں. زندگی جینے کے لیے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں, مگر زندگی جی کس کے لیے رہے؟ رزق کما رہے زندہ رہنے کے لیے, لیکن زندہ رہ کس لیے رہے؟ یہ مقصد کون بتائے؟ اس پر کون چلے؟ ہم اس بات کی ضرورت ہے ان نکات کے اوپر غور کریں اور اس پر ملاحظہ کریں, اس پر غور کریں کہ آخر ہمارا فریضہ کیا ہے, ہمارا مقصد کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محض اللہ کی عبادت کے لیے ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہم لوگ یہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے یہ حق ادا کر دیا؟ ہرگز نہیں. وہ تو اسلاف تھے ہمارے جن کی کوشش جد و جہد کی وجہ سے آج بر صغیر میں اسلام پہنچا, جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم اپنے سے ذات سے بڑھ کے بھی کسی اور کے لیے سوچ رہے ہیں, کوئی فائدہ دوسروں بھائیوں کے لیے سوچ رہے ہیں؟ یہ مزاج ہم لوگوں کا رہا کہ کوئی بھلائی آپ تک پہنچی تو اب یہ بند کمرے میں رہے. یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام بند کمرے کے لیے نہیں آیا تھے. اس قدر عظیم کے پیروں میں تاج تھے. قیصر و کسریٰ, رومن امپائر, پرشین امپائر فتح ہو چکے تھے. کس بنا پہ؟ ان کے خلوص کی بنا پر کہ دین اسلام صرف عرب کے باؤنڈری کے درمیان محدود نہ تھا, بلکہ رومن امپائر اور فارس امپائر کو اکھاڑ پھینکا تھے. اس قدر عظیم کے پیروں میں تاج تھے, اتنے ہوئے ذلیل کے جوتوں میں آ گئے. اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلندی ہے تمہارے لیے, تمہیں غلبہ ملے گا, تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی. اللہ تبارک بتایا تم پہ ذلت و رسوائی نہیں کرے گا, لیکن کب شرط لگایا ان کنتم مؤمنین, اگرچہ تم مومن ہو جاؤ. ایک چھوٹی سی حدیث سنا کر, چونکہ وقت میں زیادہ لے رہا اس کے لیے معافی, ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا. سنن ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 2169. حدیث کیا ہے؟ حدیث کے راوی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لتأمرن بالمعروف کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, لتأمرن بالمعروف کہ تم, سوری یہ امر کا صیغہ, لتأمرن بالمعروف کہ تم بھلائی کا حکم دو, وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور تم برائی سے روکو. یہ دو آپشن دیے. دنیا میں جینا چاہتے ہو, خیر و بھلائی کے ساتھ جینا چاہتے ہو کہ حکمران جو تم پر ہو وہ ظالم نہ ہو, تو یہ امر کرو, یہ کام کرو, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کی بھلائی کا حکم دو. بولو دوسروں کو کہ نہیں یہ کام کرو, اللہ کی یہ احکامات ہیں, اللہ نے یہ کہا ہے, نماز پڑھو, یہ سب چیزوں کو بجا لاؤ, حکم دو. وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکو. او ورنہ کیا ہوگا؟ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, اللہ تبارک و تعالی تم پر عذاب کو بھیجے گا. عقابا منہ, نسبت اپنی طرف سے بھیجے گا یہ عذاب. کس کے لیے؟ غیر قوموں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے لیے کہا. اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے امر بالمعروف کرنا ہے منکر کا, تو کہا کہ اپنی طرف سے ہم تمہیں عذاب بھیجیں گے. اور پھر تم یہ جو گڑگڑاتے نہ ہو قنوت نازلہ کے اندر, اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے آنسوؤں کو بہاتے نہ ہو, اے اللہ مسلمان آج پریشان, آج اللہ کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. آج تم دعائیں کرتے نہ ہو فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے کہ اللہ ان پر ظلم بربریت پر سے معاف فرما دے, اور جو ظلم و بربری جو کر رہے جو ظالم حکمران ان کو تو ان سے دور کر دے. اس پر اللہ کی, اس کے رسول کی, فرشتوں کی اور تمام رات کرنے والوں کی لعنت ہو, لعنتیں بیچتے نہ ہو. تمہاری دعائیں قبول ہی نہیں ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ رو رہے ہیں, یہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. 10 سال سے دعا کر رہے کہ کون یہ ظالم حکمراں بن بیٹھا ہے, اللہ سے دور کیوں نہیں کرتا؟ کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی مخلص نہیں جس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ چھوڑو گے, اور لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ, عذاب تو بھیجے گا وہ تم پر. بعد میں کہا ثُمَّ تَدْعُونَهُ, تم اللہ کو پکارو گے, تم اللہ کے سامنے گر گڑاؤ گے اپنے لیے, اپنی عبادت میں آسانی کے لیے, گھر کے معاملات کے لیے. آپ کے اندر رزق میں تنگی ہو رہی ہے, بیوی اور بہنوں اور ماں بیٹیوں کے لیے عزت کو, مطلب ان کی عزت کی تحفظ کے لیے دشواری ہو رہی ہے, ان کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے, سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور ہم اللہ کے احکامات پر مطلب بمشکل عمل کر پا رہے ہیں. پتا ہے کہ
ثم تدعونه تم پکارو گے اللہ کو فلا یستجاب لکم وہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میں اپنے پاکٹ سے نہیں کہہ رہا ہوں. فلا یستجاب لکم کہ تم دعا بھی کرو گے تمہاری دعا رد کر دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام شروع کیا ہے. فتویٰ الگ چیز ہے, تقویٰ الگ چیز ہے. یہ مزاج ہندوستان میں ہم لوگوں کا بن گیا ہے. جتنی زیادہ اکراہ مجبوری آتی جا رہی ہے فتویٰ کے ذریعے سے آپ کو آسانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ مجبوری آ گئی, چلو مجبوری کے تحت اب یہ علماء کرام نے فتویٰ دیا یہ کر سکتے ہیں. جانتے ہیں بھائیو فتویٰ مجبوری میں کیوں دیا جاتا ہے؟ اس پر زندگی بسر کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, بلکہ آپ اس فتوے کے سے یہ فائدہ اٹھائیں کہ جو تم سے حقوق چھینے گئے ہیں. جتنے بھی ہم لوگ وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہے نوجوانوں کی, کیوں؟ مجبوری. اس کے علاوہ بہت سارے مسلم پرسنل لا ہیں جو چھینے جا رہے ہیں وقتاً فوقتاً. یہ کیا ہے؟ اور اس پہ جو فتوے آ رہے ہیں کیا ہے؟ آسانی کے لیے. تو یہ آسانی کیوں؟ تاکہ پھر سے اپنی قوت کو پیدا کر سکو, پھر سے تم وہ چیز لا سکو اور تم قوت میں آ سکو. تب تک کے لیے رعایت دی جائے گی ٹھیک ہے یہ تمہارے لیے فتویٰ ہے, تمہارے لیے یہ حرام چیز بھی وقتی طور پر جائز کر دی گئی. اسے زندگی بھر کے لیے اپنا تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر ایک کڈنی کا پیشنٹ ہے جس کا کڈنی فیل ہو گیا ہے, اس کو ڈائلائسس پہ رکھا جائے, مشین پر رکھا جائے, مجبوری کے تحت جب تک کڈنی نہیں بدلا جاتا ہے تب تو اسے ڈائلائسس پہ رکھنا ہے, خون کا تبادلہ ہوگا. تو کیا آپ زندگی بھر کے ڈائلائسس پہ رہیں گے؟ زندگی بھر رہیں گے اس پر ہم لوگ؟ نہیں, تب تک کے لیے رہیں گے جب تک کہ واپس سے لیں کوئی دوسرا کڈنی ڈونیٹ نہ کر دے, وہ آپریشن نہ ہو جائے. اینڈ اسی طریقے سے اگر مان لیں عقیدے پہ مجبور کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور علماء کرام آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں آسانی کے لیے کہ نہیں اب چلو ایسا مجبوری تو ایسا کر لو, یہ اس لیے نہیں کہ اس کو تسلیم کر لو زندگی بھر کے لیے, بلکہ کوشش کرو پھر کہ غلبہ تمہارا آ سکے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. میں اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرتا ہوں, اس امید کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز اس چھت کے نیچے اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور ہماری قوم کی مائیں بہن بیٹیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم سب کو دعوت اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تجھ سے یہ دعا ہے کہ ہم اس دنیا مشغول میں, اس مشغول کی دنیا میں تجھے بلا بیٹھے ہیں. الہ العالمین وہ اسباب ہمارے لیے آسان فرما دے, وہ راستے ہمارے ہم پار کر دے جس سے ہم تیرے ذکر اور تیری لیے اور تیری عبادت کو ہر دم پوشا رہیں, لوگوں کو دعوت دیں, لوگوں کو تیری طرف بلائیں. تو ہمیں توفیق دے کہ الہ العالمین ہم دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے سکیں اور ہمیں دین اسلام کی فہم عطا فرما اور منہج سلف کے تحت ہم لوگوں کو دعوت اللہ کا کام اور دعوت اللہ میں جو کچھ بھی تقاضے ہیں اس کے جو فرائض ہیں جو ہم پر عائد ہوئی ذمہ داری ہے اسے بخوبی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو کچھ بھی آج ہم لوگوں نے سنا اور تبارک و تعالیٰ ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تیری چاہت کی دعوت میں سرے بازار یوں پھرنا, میرا گوشہ نشیں رہنا الہی.